لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، ولیوں کے پاس جاتے ہیں، اجی میرے لیے دعا کرو، میرے بچے اچھے پڑھ جائیں، میرے لیے دعا کرو، میری بیوی ٹھیک ہو جائے۔ جو وہاں مانگنے والے بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ زندوں سے مانگوں گا تو پیسے ملیں گے، اس کو بھی پتا ہے مانگنا کس سے۔ اللہ اکبر۔ عمارت کو جب مسجد کا نام دے دیا تو مطلب یہ عزت والی جگہ ہو گئی، ایسا ہی ہے نا جی۔ تو جو اینٹیں پتھر عام گھروں میں لگتے ہیں وہی مسجد میں لگتے ہیں، لیکن ان اینٹ پتھروں کو جب نام دے دیا کہ یہ اللہ کے نام پر لگ رہے ہیں تو یہ عام گھروں سے زیادہ عزت والے ہو گئے، زیادہ احترام والے ہو گئے، زیادہ تقدس والے ہو گئے۔ لیکن ہوئے کیسے یہ؟ اس لیے بڑے اطمینان سے اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ درد کی دوائی دینے لگے۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ ہم نے مسجد کے لیے جلسہ رکھا اور میں آپ کو اور ادھر ادھر کے مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، جس مقصد کے لیے بازار جاتے ہیں اسی آج کل معاملہ الٹا ہو گیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا کہ پیٹرول پمپ پہ جا کے آپ بولو جناب 5 کلو چینی دے دو؟ نہیں ہوتا ایسا، ممکن نہیں ہے۔ یا چینی والی دکان پہ، پرچون کی دکان پہ جا کے بولو جناب ڈیزل کا ٹینک میری کار میں فل کر دو، وہ گلے اس کا دماغ خراب ہے۔ اور یہاں لوگوں کا کیا معاملہ ہے؟ مولوی کے پاس جانا ہے، اللہ کی رضا معلوم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جناب مولوی صاحب ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ذرا کوئی معاملہ حل کر دینا میرا۔ مطلب جو صحیح دکان ہے اس پہ غلط سامان لینے جا رہے ہیں۔ لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں، ولیوں کے پاس جاتے ہیں، اجی میرے لیے دعا کرو، میرے بچے اچھے پڑھ جائیں، میرے لیے دعا کرو، میری بیوی ٹھیک ہو جائے، میرے لیے دعا کرو، کاروبار چل جائے۔ ارے وہ تو اس لیے بیٹھے ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھو کہ اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوگا، محمد رسول اللہ کیسے راضی ہوں گے، ہماری اللہ سے تعلق کیسے بڑھیا بن جائے گا۔ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ پیٹرول پمپ پہ جا کے کہہ رہے ہیں جناب ہمیں راشن پیک کروا دو۔ صحیح دکان پر جا کے غلط سامان جب آپ خریدنے کی کوشش کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا، کوری نہ ملے گی۔ تو پہلے تو یہ بات طے ہو جائے کہ جس بندہ جو جس کام کے لیے ہے اس سے وہی کام لیا جائے۔ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، آپ چلے جائیں، یہ جو مزار ہیں نا بڑے بڑے میلے لگتے ہیں نہیں، جو وہاں مانگنے والے بیٹھے ہیں ان کو پتا ہے کہ زندوں سے مانگوں گا تو پیسے ملیں گے۔ اگر اس کو پتا ہوتا کہ یہ جو مر گئے ہیں جن کی قبر ہے وہاں بیٹھ کے مانگتا رہوں گا کوئی پیسہ ہاتھ نہیں آنا، اس کو پتا یہ جو زندہ آ رہے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے ان سے مانگوں، اس کو بھی پتا ہے مانگنا کس سے، ان کو نہیں پتا۔ تو بات میں کر رہا تھا کہ مسجد کی، کہ مسجد کیوں بنائی جاتی، تو ہم پیچھے جائیں گے 1450 سال پہلے، اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دیکھیں گے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کیوں بنائی، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کیا کیا، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کیسی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لوگ کیسے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسجد میں بیٹھ کے کیا باتیں کرتے تھے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کون سی سہولتیں تھیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں لوگوں کے ساتھ کیا وتیرہ اختیار کیا جاتا تھا۔ اگر یہ مسجد ویسی ہے جیسی مدینے والے کی ہے تب مسجد مسجد ہے، اگر دنیا کی کوئی مسجد ویسی نہیں ہے جیسی مدینے والے کی مسجد ہے تو پھر وہ مسجد مسجد نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہمارا عمل ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ کے مطابق ہے تو ہم مسلمان ہیں، ایسا ہی ہے نا جی۔ پوری دنیا میں لوگ جو مدینے والے ہیں وہی مسلمان کہلاتے ہیں، یعنی جو ان کی اتباع کرتے ہیں، جو ان کے طریقے پر چلتے ہیں، جو ان کے رسم و رواج کو مانتے ہیں، جو ان کے کہنے کو مانتے ہیں، جو ان کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں، انہی کو تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کہا گیا نہیں۔ تو مسجد والوں کے لیے تو ضروری ہے عام لوگوں سے بھی زیادہ کہ ان کو پتا ہو کہ مدینہ منورہ کی مسجد کیسی ہے، مدینہ منورہ کی مسجد میں کیا سہولتیں ہیں، مدینہ منورہ کی مسجد میں کیسے نماز ہوتی ہے، وہاں کیا رنگ ڈھنگ اپنائے جاتے ہیں۔ تو جب تک وہ نہیں پتا ہوگا، اب جو عام کئی لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں، آپ مسجد میں چلے جائیں، جیسے ہی نماز ختم ہوئی متولی نے پنکھا بند کر دینا،
استنجے خانے پہ تالا لا کے لگا دیں، کیونکہ بولے اب ہماری سرکار تو نہیں رہی، اسی پہ چلاتے ہیں بس۔ تو مسجد والوں کو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مسجد بنائی کیوں جاتی ہے۔ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں پڑھتے تھے، مکہ مکرمہ میں، ایک صحابی کے گھر پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بنے، کئی مہینے تک وہاں رہے ان کے گھر پہ۔ مسجد کیوں بنائی گئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اسوہ حسنہ دیکھیں گے، اور جتنے مولوی ہیں ان سے جا کے پوچھ لو آرام سے کہ جی نمازیں جو ہیں کتنی فرض ہیں، بولیں گے 5۔ پوچھو جی ان 5 میں ایسی کون سی ہے جو سب سے زیادہ اہمیت والی ہو، تو آپ کو سمجھائیں گے کہ بیٹا 5 تو فرض ہیں، لیکن ایک اذان ہوتی ہے جو دل میں ہوتی ہے، ایک اذان ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے پکاری جاتی ہے، اور وہ اذان رات کے دوسرے تیسرے پہر ہوتی ہے جب ہوتا ہے، اور تیسرا کوئی جانتا نہیں۔ اچھا جی، جب سب سے پیاری نماز وہ ہے تو ان 5 نمازوں کے لیے اذان دی جا رہی ہے، 5 نمازوں کے لیے مسجد بنائی جا رہی، 5 نمازوں کے لیے امام رکھا، 5 نمازوں کے لیے متولی بنایا، بہترین عمارت بنائی، وضو خانے بنائے، اچھے کارپیٹ بچھائے، یہ اتنا تام جھام کیوں ہے؟ جب افضل وہ ہے تو ان 5 کو کیوں کیا گیا؟ تو اسلام نے کہا کہ مسلمانوں، مسجد ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ تم یہ 5 نمازیں اذان کے بعد اکٹھے پڑھو گے۔ حکم ہوا کہ ان 5 نمازوں میں تمہارے کندھے ایک دوسرے سے کندھے سے ملے ہوئے ہوں گے، ان 5 نمازوں میں تمہارے اندر آپس میں اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا۔ ان 5 نمازوں میں جب تم سب نماز پڑھنے جاؤ گے اور ایک نمازی جو روز آتا ہے وہ نہیں آئے گا فجر میں، تو تمہیں فکر ہوگی کہاں گیا، ظہر میں نہیں آئے گا پھر فکر ہوگی آیا نہیں، عصر میں نہیں آئے گا پھر ادھر ادھر دیکھو گے کہاں ہے آج، مغرب میں عشاء میں سارے اکٹھے ہو کے اس کے گھر جاؤ گے، پوچھو گے عثمان بھائی آج کیوں نہیں آئے، بیمار ہوگا تو اس کو دوا لا کے دو گے، پریشان حال ہوگا اس کو دلاسا دو گے، مصیبت میں ہوگا اس کی مدد کرو گے۔ اسلام نے ایک مضبوط معاشرہ قائم کرنے کے لیے اس مسجد کو بنایا ہے، اگر صرف عبادت کرنی ہوتی تو وہ گھر میں بھی ہو سکتی تھی۔ پتہ لگا؟ اب ہن جیڑا نماز پڑھدا ہے نا تے انہوں یہ نہیں پتا کہ سجے پاسے کون ہے تے کھبے پاسے کون روز نماز پڑھدا ہے، تے منہ بنا کے پڑھدا ہے تے کسی نہ سلام دعا نہیں پڑھدا۔ اب وہ مسجد میں آئے یا نہ آئے، اسلام نے ہر چیز کی روح پیدا کی ہے۔ کیا پیدا کی ہے ہر چیز میں؟ انسانیت بنا روح کے تھی۔ اسلام سے پہلے بھی انسان تھے، بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، پہلے بھی انسان تھے، لوگ باپ کے منہ پہ تھپڑ مارتے تھے، پہلے بھی انسان تھے، پانی پینے پر قتل ہو جایا کرتے تھے۔ اسلام نے انسانوں میں روح پیدا کی ہے، تو ہم مسجد کی روح کیسے مار سکتے ہیں جی؟ آپ نے سنا ہوگا نا مولویوں سے کہ پجامہ گٹیاں تو اچا رکھو، نیما ہوگا تو کتنے جانا ہے؟ جہنم میں۔ سنا ہے نا؟ اب اتنا پتا ہے کہ یہ پجامہ ٹکنوں سے نیچے تو جہنم، یہ اوپر ہو گیا تو جنت۔ کیا جنت اور جہنم بس اس 2 انچ میں پھنس گئی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سب سے بڑے مسلمان ہیں، کائنات میں سب سے بڑا مسلمان کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں اگر کسی کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا تو وہ کون ہے جی؟ وہ ابو بکر ہیں۔ کون ہیں؟ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ جس دن سونے رسول نے فرمایا تھا نا کہ یہ جس کا نیچے ہوگا جہنم میں جائے گا، تو ابو بکر پریشان ہو کے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا یا رسول اللہ، میں آپ کا جو خادم ہوں نا، میرا تو لاچا اکثر ڈھلک جاتا ہے۔ فرمایا میرا پیجامہ یہ جو لنگی ہے اکثر ڈھلک کے نیچے ہو جاتی ہے، میں بار بار اسے اوپر کرتا ہوں یہ پھر ڈھلک جاتی ہے، یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا جس کی نیچے ہو گئی وہ جہنم میں جائے گا۔ سونے رسول نے فرمایا ابو بکر نہیں، وہ تمہارے لیے نہیں کہا، تم جیسوں کے لیے نہیں کہا، یہ کپڑا جو نیچے لٹکا کے بڑے بڑے مشرک جو ہیں مکے کے، آج بھی جو بڑے بڑے چودھری ہیں جو سلوار نیچی کر کے پینٹ نیچی کر کے اکڑ کے چلتے ہیں، جن کی گردن میں سریا ہے، غریب کہتا ہے میاں جی سلام تو سلام کا جواب نہیں دیتے، ماں باپ کو پوچھنے نہیں جاتے ہیں، بیوی سے بدتمیزی کرتے ہیں، سکے بھائیوں کے دشمن ہیں، اپنے پڑوسیوں سے ان کی سلام دعا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اس لیے اونچا کرایا اکڑ نکل جائے، گردن کا سریا نیچے ہو جائے۔ ہن ہوئے کوئی میرے ورگا ہی چلو مولوی، پگڑی بننی ہوئے، داڑھی رکھی ہوئے،
ਪਜਾਮਾ ਹੋਵੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਨਾ ਕਰੇ। हैं जी, बीवी ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਕੇ बोले, सके भराइयां भरावां नाल अगर कोई चला जाए। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, मेरे एक अजीज हैं, तो उनके घर एक उनका दूसरा दोस्त गया, तो वो उस अजीज की अपने मामा से कोई अनबन हो गई थी, तो उसकी वालदा कहने लगी उन्हें कि बेटा जरा इन्हें समझाओ, इसकी अपने मामा से नहीं बनती। वो कहता जनाब मैं तो अपने चाचे नूं नहीं बुलाया, 10 साल हो गए, तो मैं तो अपने मामे नूं बढ़न नहीं दिंदा। अब इस्लाम ने कहा कि अगर ऐसा बंदा जो शक्ल सूरत से आला दर्जे का मुसलमान लगता है, पैजामा भी उसका टुखनों से ऊंचा है, और माँ बाप की इताअत नहीं कर रहा, बीवी के साथ प्यार नहीं कर रहा, बच्चे उससे उसे खौफजदा हैं और उसके पड़ोसी उससे डरते हैं, वो राह चलते के सलाम का जवाब नहीं देता, वो किसी भूखे के मुंह में लुकमा नहीं डालता है, वो किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाने के हक में, वो किसी भटके हुए को रास्ता नहीं दिखाता, तो मेरे भाई इस टुकड़े को, ये जो पैजामा टुखनों से ऊंचा रखा है ना, इनू गोड्या ते भी कर लेगा, तो इस्लाम नू तेरे तो कोई लेना देना नहीं। जब तक मकसद की रूह जिंदा है, बात को समझ लीजिए आप, रूह जिंदा है तब तक वो मकसद जिंदा है। अगर हम आप रूह को कत्ल कर देंगे और खाली दिखावा करेंगे, जी मस्जिद बना दी आलीशान, किसी गरीब को यहाँ रोटी नहीं मिल सकती, कि आ जाए मुसाफिर जिसके पास किराया ना हो उसको धक्का दे दिया जाए, कोई मसलूम आ जाए तड़पता हुआ कि जी 2 घंटे आराम कर लूं, उसको बैठने की इजाजत ना हो, फिर ये मस्जिद कैसे होगी? ये मस्जिदें ही तो हैं जिन्होंने हमें छुआछूत से छुटकारा दिया। जहां लोग गए इनको छाती से साथ लगाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास बिलाल गए तो बिलाल को कहा गया कि तुम और अबू बकर आज से एक बराबर हो, और अबू बकर सैयद हैं, अबू बकर आले रसूल में से हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में से हैं, चारों खुलफाए राशिदीन, और बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हबशी हैं, है उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुलाम हैं, अम्मार बिन यासिर जो हैं वो गुलाम हैं। इन सबको भाई भाई बना दिया गया। ये कहां से लिखा? ये मस्जिद से सबक दिया गया कि इंसानों के अंदर जो बराबरी करेगा वो पैगाम मस्जिद ने अता किया। मक्के में कहत पड़ गया, मदीने में कहत पड़ गया, खाने को कुछ है नहीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाके से हैं। एक गैर मुस्लिम आया, उसने मस्जिद में आके कहा वो भूख से तड़प रहा है, तो उसको किसी ने कहा कि मस्जिद में चले जाओ। वो मस्जिद में गया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, या रसूलल्लाह खाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फाके से हैं। सहाबा को फरमाया जो इनको बेहतरीन खाना खिलाए मैं जन्नत में आला दर्जे के खाने का वादा करता हूँ। सहाबा कराम ने उसे बिठाया, खाना पेश किया। फिर कभी कोई आया गैर मुस्लिम, उसने आके कहा कि या रसूलल्लाह सवारी नहीं है, मैं गुजर रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बैठो, ऊँट मंगवाया बेहतरीन, फरमाया ये सवारी अपने लिए ले जाओ। मस्जिद में लोग आए, या रसूलल्लाह हमारे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत वाली चादर उतार के दे दी, फरमाया इससे जाके अपना कुर्ता सिलवा लो। मस्जिद तो बनाई इसलिए है कि माशरे में पाकीज़गी हो। अगर मस्जिद के इमाम को, मस्जिद के मुतवल्ली को, मस्जिद के सदर को यह नहीं ना पता कि इस मोहल्ले में गरीब कितने हैं, और कितने के घरों में चूल्हा नहीं जलता, और कितनी बेवाएं हैं जो अपने बच्चों को खामोशी से साथ लेके पानी गर्म करके पिला रही हैं, तो तब भी उस मस्जिद का फायदा कोई नहीं। इस्लाम ने ये नहीं कहा कि सड़क पे खड़े होकर लोगों को खिलाते रहो। इस्लाम ने कहा है कि जो इज्जतदार लोग घरों में खामोशी से बैठे हैं, जिनके पास रिज़्क पूरा नहीं, इस्लाम ने कहा जाओ चुपके से अपने कंधे पे रात को अनाज की बोरी उठा के उनके घर के अंदर छोड़ के आओ। तो तब ये मस्जिदें पूरी दुनिया के अंदर बनी। मस्जिदों से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तरबियत दी है। आप कोई लोग जो हज करने गए होंगे या मक्का मदीना गए होंगे, अल्लाह ताला आपको ले जाए जो नहीं गए हैं। आज की तारीख में मैं कह रहा हूं, जब पूरी दुनिया बहुत वर्ल्ड लेवल की क्लास के अंदर चल रही है, और मदीना और मक्के जैसी इमारतें वर्ल्ड लेवल के हिसाब से, ये नहीं कि सिर्फ हमारी मस्जिदें हैं, दुनिया की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऐसी इमारतें आज दुनिया में नहीं है जो कुछ मदीना मुनव्वरा की मस्जिद में लगा हुआ है। आज की तारीख में आप जाएं, नमाज पढ़ के अपनी चादर लेके मस्जिद नबवी के कालीन पे लेट जाइए, खुदा की कसम कोई आपको ठोकर मारने नहीं आएगा कि तुम अब्दुर्रहमान यहाँ क्यों लेटे हुए हो। नारे तकबीर। ये मस्जिद ने हमें सबक दिया है कि इंसानों में बराबरी लेके आनी है।
مسجد نے ہمیں درس دیا تھا کہ آؤ لوگوں میں برابری لائیں گے. مسجد نہیں تو ان نمازوں نے ہی تو ہمیں سکھایا ہے, 5 نمازوں نے, کہ اتفاق کیا ہوتا ہے. ان نمازوں نے ہی تو سکھایا کہ دوسرے کی بدبو کی پرواہ نہ کرو, کندھے سے کندھا جوڑ کے ملو. ان نمازوں نے ہی تو ہمیں سکھایا کہ ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا ہے. ان نمازوں نے تو سکھایا کہ دلوں کی نفرت کو ختم کرنا ہے. ان نمازوں کی تو برکت ہے کہ ہم آپس میں اتفاق کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر ان کی روح کو قتل کر دیا جائے تو پھر نماز تو کھوکھلی ہو جائے گی. اب پتہ لگا مسجد کیوں بناتے ہیں ہم. یہ مسجد ہم اس لیے بنا رہے ہیں کہ یہاں جو لوگ رہنے والے ہوں ان میں آپس میں پیار ہو, ان میں آپس میں محبت ہو, ان میں کوئی پریشانی آ جائے تو مل جل کے حل کریں. ان کے پاس کوئی مدد مانگنے آ جائے تو وہ خالی ہاتھ واپس نہ جائے. ان کے پاس کوئی بھوکا آ جائے تو وہ پیٹ بھر کے جائے. ان کے پاس کوئی ضرورت مند آ جائے تو جا کے یہ نہ کہے کہ میں فلاں جگہ گیا تھا میں خالی لوٹ آیا ہوں. اس لیے مسجد کو اللہ کے رسول نے مرکز بنایا. مسجد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے نہیں پورے انسانوں کے لیے بنایا کہ اس کے دروازے سب کے لیے کھلے. تو مسجد والوں کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ متولی کو اور صدر کو اختیار نہیں ہے. جب بندہ ایک تڑپ جاتا ہے نا, کئی بار گھر میں بیوی یا ماں باپ سے اختلاف ہو جاتا ہے, یار دوست جس کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ پریشان ہو کے ساری جگہ سے جب اس کو کھچ چڑھ جاتی ہے, دل میں آتا ہے کیا کروں, پھر وہ بیچارہ مسجد جاتا ہے. اب وہ بیچارہ بنا نماز کے مسجد آیا, وضو کر کے ابھی بیٹھتا ہی ہے, پیچھے سے مؤذن صاحب آگے پکا بند کر دیتے. مسجد کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے اسلام. سمجھتے ہو ماں کو کہ بندہ جتنی مرضی کوتاہیاں کر لے پھر بھی وہ بچے کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے. اور ماں کے لیے صرف اپنا بچہ نہیں, کوئی بھی بچہ آ جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی دلیل کیسے دی, اپنے رسول کو فرمایا بتاؤ ان کو کہ ہم ان سے محبت کیسے کرنے. تو محمد رسول اللہ نے کہا لوگوں کو کہ لوگوں ماں کی محبت جانتے ہو اپنے بچے سے کتنی ہوتی. فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. کتنی ماؤں سے؟ 70 ماؤں سے. تو مسجد میں اگر ارادہ ہو سجدہ کرنے کا, مسجد میں اگر ارادہ ہو اللہ سے معافی مانگنے کا, تو اس سجدے سے پہلے یہ دل کا پاک ہونا, جس طرح وضو ضروری ہے اسی طرح دل کا پاک ہونا بھی. جس دل میں نفرت ہوگی, جس دل میں, وہ سجدہ قبول نہیں ہوگا.